فیصل آباد کا کیس ہے جہاں پر یہ خاتون جو ہے اس کے 7 بچے ہیں اور 15 سال تقریباً ان کی شادی کو ہوئے. اسلم نامی شخص ہے, سمیرہ نامی خاتون ہے جس کو یہ عید کے تیسرے دن چھریوں کے وار کر کے جب تک اس بات کی تسلی نہیں کر لیتا کہ جو سمیرہ ہے وہ ختم ہو گئی ہے تب تک تسلی کیے بغیر یہ وہاں سے جاتا نہیں ہے. ان کی شادی تقریباً 2011 میں ہوئی تھی اور ان کے گھر میں 7 بچوں کی پیدائش ہوئی جن میں سے 3 بچے زندہ ہیں. ٹھیک ہے, 3 بچے زندہ ہیں, باقی کے بچے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب اسلم جو ہے, اسلم کا کہنا ہے کہ جو سمیرہ ہے پچھلے 3 سال سے اس کا جو رویہ ہے وہ میرے ساتھ غلط ہے. ٹھیک ہے. اب وہ غلط کیوں ہے, تعلقات میں خرابی کیوں پیدا ہوئی, وہ اس لیے خرابی پیدا ہوئی کیونکہ سمیرہ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں. ٹھیک ہے, اس کے دوسرے مردوں کے ساتھ دوستیاں ہیں, ان کے ساتھ کالز پر باتیں کرتی ہے, میسیجز کرتی ہے, ویڈیو کال پر باتیں کرتی ہے اور میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اب یہ جو سمیرہ ہے یہ روزوں میں اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کر اپنی ماں کے گھر فیصل آباد چلی جاتی ہے. شادی اس کی ہوئی ہے بھائی پھیرو کا علاقہ ہے وہاں پر چلی گئی. اب یہ عید کا موقع ایسا ہوتا ہے جس پر سب کی کوشش ہوتی ہے کہ جو روٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ ان کو منا لیں, ناراض لوگوں کو عید جو ہے ہم لوگ ایک ساتھ کریں. اسپیشلی بچوں کے ساتھ جو باپ کی بھی کوشش ہوتی ہے, ماں کی بھی کوشش ہوتی ہے بچوں کے ساتھ ہو. ابھی اپنی بیوی کو منانے کے لیے جاتا ہے, جب بیوی کو منانے کے لیے جاتا ہے نا تو وہ کہتی ہے میں تو تیرے ساتھ نہیں رہنا, ایک ہی صورت میں تیرے ساتھ رہوں گی, گھر علیحدہ لے. اب وہ گھر علیحدہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو مکمل طور پر آزادی چاہیے تھی کہ گھر میں جس کا دل کرے وہ بلا سکے یا شوہر کی غیر موجودگی میں جس کے ساتھ بات کرنا چاہے وہ کر سکے. وہ کہتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی جب تک تم علیحدہ گھر نہیں لوگے. اب ظاہر ہے فوری طور پر ان دنوں میں جب کہ عید کے دن چل رہے ہیں, روزے کے دن چل رہے ہیں, وہ یہ سب کچھ تو نہیں کر سکتا تھا. وہ اس کو پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور عید کے لیے وہیں پہ رک جاتا ہے. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں عید کروں گا. عید گزر رہی ہے اور عید بھی گزر گئی, عید کا دوسرا دن بھی گزر گیا. عید کے تیسرے دن اپنی بیوی کو کسی آدمی کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کرتے دیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب ویڈیو کال پہ بات کرتے دیکھتا ہے تو ظاہر ہے مرد سے تو نہیں برداشت ہوگا. اچھا یہ بات عورت سے بھی نہیں برداشت ہوگی. ٹھیک ہے, اگر عورت اپنے شوہر کو دیکھ لے گی نا کسی عورت کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کرتے, یہ بات عورت سے بھی نہیں برداشت ہوگی, تو مرد تو پھر مرد ہوا نا. تو اس نے جب اس کو دیکھا بات کرتے ہوئے تو اس کا تو میٹر شارٹ ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ تو ویڈیو کال پر بات کر رہی ہے تو میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو, یہ میں کوئی میری غیرت کوئی سو رہی ہے. اس کی فوری طور پر غیرت جو ہے وہ جاگتی ہے. وہ چھری لے کر آتا ہے, تیز دھار چھری لے کر آتا ہے اور اس کو اتنی بار مارتا ہے جب تک اس کی جان ختم نہیں ہو جاتی. مارتا ہے, بے حد مارتا ہے, مار کر اس کو وہیں پر پھینکتا ہے. عید کا دن, ٹھیک ہے, عید کا تیسرا دن, بچے ہیں, بیوی ہے, خوشیاں ہیں, وہ ساری چیزیں مار کرنا اس کو وہیں پر نکل جاتا ہے. اب فوری طور پر جب اس کو مارتے ہیں چیخو پکار کی آواز, بچے جو ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں, اہل علاقہ جو ہے وہ وہاں پر اکٹھا ہوتا ہے, 15 پہ کال کی جاتی ہے, ریسکیو کو کال کی جاتی ہے, پولیس کی نفری جب وہاں پر پہنچتی ہے تو ظاہر ہے کہ وقوع کوئی چھوٹا تو نہیں ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کو چھریوں کے وار کر کے مار دیا گیا. فوری طور پر پولیس اس کو ٹریس کرتی ہے اور بس اسٹاپ سے جا کر یہ پکڑا جاتا ہے. بس اسٹاپ پر یہ فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا جب یہ پکڑا گیا. اب پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے, پولیس اس کو لے کے چلی جاتی ہے تھانے اس کی سیوا کرنے کے لیے. اس کو پوچھتی ہے پولیس کے کیوں مارا اس کو, کیا وجہ تھی. پولیس کو بتاتا ہے کہ اس طریقے سے لڑ کر آئی ہوئی تھی اور پچھلے 3 سال سے میرے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں وہ بڑے ہی خراب ہیں, اور ان تعلقات کے خراب ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس کے دوسرے مردوں کے ساتھ دوستی ہے, دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں, ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے, ان کے ساتھ ہنس کے باتیں کرتی ہے, میرے ساتھ نہیں کرتی ہے. اب عید کا دن ہے, میں اس کو منانے کے لیے آیا, اس نے علیحدہ گھر کی فرمائش کر دی, ڈیمانڈ کر دی. وہ تو نہیں, میں یہ جان بوجھ کر ایسی ڈیمانڈ کرتی تھی جو میں پوری نہیں کر سکتا تھا, یہ اس کی چال تھی. ٹھیک ہے, پولیس کہتی ہے کہ مارنے کی کیا وجہ. اس نے کہا میں نے ویڈیو کال پر بات کرتے دیکھا ہے, میرے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے. ویڈیو کال پر یہ ہنس کے باتیں کر رہی تھی, تیار ہو کے دکھاتی تھی ویڈیو کال پر, اپنے زبان جو ہے کہ اپنے یاروں کو دکھاتی تھی. ٹھیک ہے, ان کو دکھاتی تھی, تو میں نے اس کو مار دیا. اب یہ جو بندہ ہے اس کو تو ظاہر ہے چلان کر کے وہ اس کو تو جیل میں بھیج دیں گے, وہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. خاتون جو ہے وہ منو مٹی تلے چلی گئی, اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے. پیچھے کون رہ گیا, بچے. پولیس والوں نے اسے سوال کیا کہ تمہیں افسوس نہیں ہے, تمہیں اس بات کا دکھ نہیں ہے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. کہتا ہے کہ مجھے نا اب بہت افسوس ہو رہا ہے اس کو مار کے, مجھے بہت دکھ ہے کہ میں نے اپنی تو زندگی برباد کی, اس کی زندگی کا خاتمہ کیا, بچے جو ہیں وہ اب میرے رول جائیں گے, میں جیل چلا جاؤں گا, بیوی میری قبر میں چلے گی, میرے بچوں کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں علیحدگی کی آپشن جو ہے نا
وہ ہم لوگوں کو دینی لحاظ سے بھی ملی ہوئی ہے کہ آپ کی نہیں بن پاتی. اب کسی کے کردار کی خرابی جو ہے وہ آپ کو اس کو مار دینے کا لائسنس تو نہیں دے دیتی. ایسا ہی ٹھیک ہے کہ بیوی کا کردار خراب ہے، اس کو آپ کو لائسنس مل گیا کہ آپ اس کو مار دو، یا بیوی کو شوہر کے علاوہ کوئی اور پسند آ گیا تو بیوی کو لائسنس مل گیا کہ شوہر کو اس کے ساتھ مل کے مار دو. یہ کردار کی خرابی آپ مارنے کا تو نہیں، نہ مارنے کی وجہ تو نہیں ہے نا. آپ بھائی اس کو چھوڑ دو. کسی کی زندگی کا خاتمہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دو. بعد میں پچھتاوے کا کیا فائدہ جب آپ وقتی طور پر چیزوں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہے یا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو اس پچھتاوے کا کیا فائدہ جب سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا اور آپ کو کہ میں اب اس کے پچھتاوے سے اس کی سزا تو نہیں کم ہو جانی، اب اس کے پچھتاوے سے اس کی بچوں کی ماں نے تو نہیں واپس آ جانا. تو ایسے پچھتاوے کا کیا فائدہ. بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس تو کوئی لائسنس نہیں ہے کسی کی زندگی ختم کرنے کا. آپ کو تو یہ کسی صورت بھی اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ کسی بھی انسان کی زندگی کو اس طرح سے ختم کر دیں یہ کہہ کر کہ ماں بد کردار تھی، باپ بد کردار تھا. ساری زندگی ہے وہ جو بچے ہیں وہ اب اس چیز کو فیس کریں گے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو بد کرداری کی وجہ سے مار دیا. یہ بات چھوٹی نہیں ہوتی ہے، اسپیشلی ایسی جگہوں پر، دیہاتوں میں یا ایسی جگہوں پر تو یہ بات بچوں کو بھولنے ہی نہیں دی جاتی. ان کو رہ کر یہ بات یاد کروائی جاتی ہے، اور تیری تو ماں پتا تینوں کنجدی سی، تیرے پیو نے تیری ماں نو مارتا. یہ بچے نہیں برداشت کر پاتے. آپ اپنے بچوں کا بھی مستقبل تباہ کرتے ہیں، آپ اپنا بھی تباہ کرتے ہیں، خود بھی جیل میں سڑو گے تم. اب بیوی کو بھی تم نے مار دیا، چھوڑ دیتے اس کو. اگر تمہیں لگتا تھا تمہارے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتی ہے، دوسروں کے ساتھ کرتی ہے، تو اس کو چھوڑ دیتے دوسروں کے لیے.